جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا۔ کیا خان صاحب نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کا ذکر کیا جو اس وقت بھی جیل میں ہیں، اور خان صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کا صرف یہ قصور ہے کہ اس وقت یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں، اگر یہ ابھی پریس کانفرنس کر دیں، ابھی یہ کہہ دیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا دیگر لوگوں کی طرح۔ انہوں نے شہریار آفریدی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ اپنے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، میاں اسلم اقبال صاحب کا ذکر کیا، یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر کیا، عثمان ڈار صاحب کا ذکر کیا، اور کافی دیگر جو ان کے ساتھی ہیں جو اس وقت بند ہیں ان سب کا ذکر کیا، اور دیگر لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے میرے لوگوں کو، میرے کارکنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے لیڈران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کی، اور 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جب بھی تحقیقات ہوں گی تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے خلاف سازش تھی۔ جس طریقے سے یہ ہوا، کسی نے اس کو روکا نہیں، پولیس غائب تھی، اور اس کے بعد جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہوا کہ ایک دم سے 48 گھنٹے کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر 10,000 لوگوں کو مبینہ طور پہ گرفتار کر لیا گیا، یہ خان صاحب کا کہنا تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے حکومت نے پلان کیا ہوا تھا۔ اس قسم کے الزامات خان صاحب نے لگائے حکومت کے اوپر اپنے خطاب کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ خان صاحب نے اور باتیں بھی کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لے یہ حکومت، لیکن تحریک انصاف کو آپ نہیں روک سکتے۔ جتنے بھی آپ اس قسم کے اقدامات کریں گے، اس سے تحریک انصاف کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیاں کر کے کوئی ہماری جماعت ٹوٹ جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے جماعتیں ختم نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے اپنے اوپر جو ہونے والے مقدمات ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 150 کے قریب میرے اوپر مقدمات ہیں، لیکن انتہائی بوگس قسم کے مقدمات ہیں۔ میں ہر مقدمے کا سامنا کروں گا، اور اب حکومت کی خواہش ہے کہ فوجی عدالت میں میرے اوپر مقدمہ چلایا جائے اور مجھے سزا دی جائے، کیونکہ یہ مجھ سے خوفزدہ ہیں۔ خوفزدہ کیوں ہیں؟ کہ الیکشن میں یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے اب یہ میرا مقدمہ فوجی عدالت میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اپنے اوپر مقدمات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انتہائی بھونڈے قسم کے، مذائقہ خیز قسم کے مقدمات ہیں۔ جب بھی یہ عدالتوں میں چلیں گے، جہاں پہ بھی سماعت ہوگی، ہم ان مقدمات سے بری ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا، جسے وہ کہہ سکتے ہیں، کوئی وزن نہیں ہے ان مقدمات کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے JIT نے پوچھا کہ جناب آپ جو الزامات لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو مقدمات کیے جا رہے ہیں، جو کوئٹہ میں ایک وکیل جو ہے اس کا قتل ہوا، اس کا مقدمہ میرے اوپر کر دیا گیا، تو اس کا آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے؟ ذل شاہ کے مقدمے کا انہوں نے ذکر کیا، دیگر چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو FIR بھی درج کروانے کا حق نہیں دیا جا رہا، اور میرے خلاف دھڑا دھڑ جو ہے حکومت FIRs کر رہی ہے، تو اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اچھا، انہوں نے اپنی بہن کے اوپر جو مقدمات قائم ہوئے ہیں، ان کی جو بہن اور بہنوئی کے اوپر اینٹی کرپشن کی جانب سے مقدمہ قائم کیا گیا ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی سیاسی نوعیت کا مقدمہ ہے، ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کے انہوں نے یہ مقدمہ قائم کیا۔ ویسے تو وہ FIR ہم نے آپ کو دکھائی تھی جس میں 30 فروری کی تاریخ ہے، فروری کے مہینے میں 30 تاریخیں تو ہوتی نہیں، لیکن خان صاحب نے یہ بتایا کہ انہوں نے جو تاریخیں ڈالی ہیں پیچھے نومبر کی ڈیٹس کی، کہ جی نومبر میں وہ خریدا گیا، لیکن جو ریکارڈ ہے، جو بینک کا ریکارڈ ہے، اس لیے کہ میری بہن نے بینکنگ چینل کے تھرو پیمنٹ کی ہے، تمام منی ٹریل موجود ہے، اور وہ جو ہم نے پیمنٹ کی وہ مئی 2022 میں کی گئی تھی، مئی جون کے مہینے میں، اور وہ اس کی بینکنگ ٹریل موجود ہے، بینک کے ذریعے وہ پیمنٹ ہوئی ہے۔ تو جو ہی یہ ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش ہوگا تو اسی وقت پتا چل جائے گا کہ یہ بوگس مقدمہ ہے، یہ خان صاحب نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی حکومت پہ الزامات لگائے کہ یہ سب کچھ وہ جان کے کر رہے ہیں، اس کے لیے اسپیشلی افسران کو وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے، ریکارڈ میں ہیرا پھیری کی جا رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے مجھے انڈر پریشر لایا جائے، میرے خاندان کو انڈر پریشر لایا جائے، اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں کہ جناب میں ملک سے چلا جاؤں گا، جس طرح یہ لوگ ملک سے چلے جاتے تھے، پھر باہر جا کے بیٹھ کے وہاں سے ڈیل کرتے تھے اور ڈیل کر کے واپس آتے تھے۔ تو کیا خان صاحب نے بھی باہر جانے کا فیصلہ کر لیا؟ اس حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی سوچے بھی نہ کہ میں باہر جاؤں گا، کوئی سوچے بھی نہ میں باہر جاؤں گا، بے شک میرا مقدمہ فوجی عدالت میں چلتا ہے، مجھے سزا دیتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، میں ادھر ہی رہوں گا، ادھر ہی اپنے مقدمات کا سامنا کروں گا، ملک سے باہر کبھی نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے بجٹ کے اوپر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ بجٹ بالکل ایک مذاق ہے، اس کے اندر انکم تو ہے کوئی نہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، بس وہ مختلف چیزیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ خرچ ہوگا، وہاں پہ خرچ ہوگا، کوئی معاشی ہدف تو یہ اپنا اچیو نہیں کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس حکومت سے بات چیت نہیں کروں گا، PDM والے جو ہیں یہ تو خوف زدہ لوگ ہیں، ان سے میں بات نہیں کروں گا، ملک کو بچانا ہے، ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور انہوں نے ایک چیز دوبارہ
دہرائی کہ بات میں کروں گا تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا اور ہم کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہے، نہ میں اپنے مقدمات ختم کروانا چاہتا ہوں، نہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بچایا جائے، اور اس کا واحد طریقہ جس طرح وہ بار بار کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں، الیکشنز لڑے جائیں اور الیکشنز میں جو جیتتا ہے اس کو اقتدار سنبھالنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک شخص کو روکنے کے لیے یہ جو حکومت ہے اس نہج پہ چیزیں لے آئی ہے، کیا اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ کوشچن انہوں نے بار بار دہرایا، لیکن اس میں ایک بات انہوں نے بالکل واضح انداز میں کہہ دی کہ چاہے میرا فوجی عدالت میں مقدمہ چلائے یہ حکومت، دوسری عدالتوں میں چلائے، جو کچھ بھی ہوگا اسی ملک میں ہوگا، میں نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں، ان کی طرح میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب بجٹ کا معاملہ ہو جائے یا دیگر معاملات ہو جائیں، پیپلز پارٹی اور جو ہے نون لیگ میں کوئی اختلاف ہے، یہ اس مسئلے پہ اختلاف ہے، اس مسئلے پہ اختلاف۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مفادات میں اختلاف ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ جی میرا بندہ آئے گا تو یہ بندہ آئے گا۔ اگر بجٹ میں کوئی ان کو ایشو ہوتا تو بجٹ ہو جائے یا کوئی قرارداد ہو جائے، کوئی چیز بھی ہو جائے، وہ حکومت کی مرضی کے بغیر تو نہیں پاس ہو سکتی نا۔ کابینہ کے اندر بھی پیپلز پارٹی ہے، اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی ہے، یہ ہر چیز میں آن بورڈ ہے۔ یہ صرف ایک تاثر دینا چاہتے ہیں انتخابات میں جانے سے پہلے، لیکن کیا اب عوام وہ تاثر بائے کریں گے؟ آج کل کے دور میں دیکھیں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جو 80 کی دہائی کا دور ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 80 کی دہائی میں صرف ایک چینل تھا، چند اخبارات تھے، اخبارات چینل پہ جو سینسرشپ ہوتی تھی آپ کو پتا ہے۔ اس دور میں ٹک ٹاک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، سنیپ چیٹ ہے، اور اتنی زیادہ ہے دوسری جو ہے وہ اپلیکیشنز، ان کے اوپر ساری دن یہ انفارمیشن شیئر ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا اس دور میں آپ کسی جماعت کی میموری عوام کے ذہنوں سے نکال سکیں گے؟ اس زیادہ دور میں جب اتنا بلیک آؤٹ تھا، میڈیا اس حد تک ترقی نہیں کر چکا تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، اس دور میں بھی آپ پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکے۔ پیپلز پارٹی پھر آئی 88 میں جب الیکشنز ہوئے، جب بی بی واپس آئیں، پوری دنیا نے دیکھا۔ تو یہ کیسے کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اگر آپ ٹی وی پہ عمران خان کا نام نہیں لیں گے یا اخبار میں آپ عمران خان کا نام نہیں لکھیں گے یا کسی تقریر میں آپ عمران خان کا نام نہیں لیں گے تو لوگ بھول جائیں گے؟ یہ وہ دور تو نہیں ہے، اس طرح تو لوگ نہیں بھولیں گے۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ عمران خان کی جو اپنی سیاست ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں جتنی دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، مہنگائی کی جو حالت تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جتنے ضمنی انتخابات ہوتے تھے یہ لوگ ہارتے تھے۔ ہارتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ عوام مہنگائی سے تنگ تھے، عوام مختلف چیزوں سے تنگ تھے، بیڈ گورننس کے مسائل تھے۔ لیکن جو ایک سال میں آ کے ان لوگوں نے کیا، تجربہ کاروں نے، عوام نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے کہ جناب ایسے اتنی برائی بھی نہیں تھی، انہوں نے تو آ کے حد ہی کر دی ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بجٹ پہ اختلاف ہے یا اس چیز پہ اختلاف ہے، جو اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، جناب یہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، حکومت میں بیٹھے ہوئے، ہر چیز، ہر قدم، چاہے کوئی قرارداد پاس ہو رہی ہے، چاہے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے، ہر چیز کے اوپر یہ بالکل ایک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے عدلیہ کے خلاف قراردادیں پیش کی گئیں وہ کھڑے ہو کے بلاول نے پیش کی۔ تو یہ سارے معاملات کے اوپر جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب معاملات کے اوپر بالکل ایک ہے، ان کا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کا مسئلہ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان ہے تب تک جو ہے یہ لوگ ایک ہیں، اور مین ایشو ان کا یہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، اس کو شکست کس طرح دینی ہے، اس کی جماعت کا خاتمہ کس طرح کرنا ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک ان کی جو لڑائی جو ہے وہ جھوٹی موٹی لڑائی بھی زیادہ آگے نہیں جائے گی۔ اب وہ عمران خان کو ختم کس طرح کریں گے وہ تو آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ الیکشن کے اندر ہی آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہو جائیں۔ عالمی سطح کا جو پریشر پڑ رہا ہے، عالمی ادارے جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی حکومت کی ریپوٹیشن جو ہے وہ کوئی آپ بہتر تو نہیں ہو رہی دنیا میں۔ ایک طرف بلاول جو ہے 9 مہینوں میں انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ جناب چکر لگائے ہیں، وہ بھی رپورٹ سامنے آ گئی۔ ہنا روبانی خر صاحبہ نے دوسرے نمبر پہ دنیا کی سیر کی، اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے اختلافات ہیں، حکومت انجوائے کر رہے ہیں اور عوام جو ہے کو یہ بتایا جاتا ہے اختلافات ہیں۔ کسی قسم کے جناب کوئی اختلافات نہیں، بالکل جناب یہ ایک پیج پہ ہیں۔ اور ایک پیج پہ کیوں ہیں؟ ایک پیج پہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا، عدالت سے بھی بڑی خبر ہے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو وہاں پہ نئی تعیناتی ہوگی ہے، جسٹس مسرت حلالی صاحبہ خاتون جج ہیں، ان کا نام جو ہے آیا تھا اور ان کا نام منظور کر لیا گیا ہے، متفقہ ان کی وہاں پہ تعیناتی ہو گئی ہے۔ بڑی اچھی خبر ہے، آبادی کا 50% حصہ ہمارا خواتین پہ
جسے کہہ سکتے ہیں خواتین ہیں، ہماری آبادی کا 50% حصہ، اور اس حصے کا ایک معاشرے کے اندر، معاشرے کی اکانومی کے اندر، معاشرے کے ہر ادارے کے اندر ایک متحرک کردار ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ تمام ادارے مضبوط ہوں گے، اس میں خواتین اپنا کردار ادا کریں گی، ڈفرینٹ جو ہمارے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں اس سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جب تک ہر کسی کا حصہ نہیں ہوگا معاشرے کے اندر، حکومت کے اندر، مختلف فیلڈز کے اندر، تب تک کبھی بھی ہم اپنا پورا پوٹینشل اچیو نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو مسرت حلالی صاحبہ، جسٹس موزز مسرت حلالی صاحبہ کو بہت بہت مبارک ہو، اور یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں، وہ اہم عہدوں کے اوپر تعینات ہو رہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق وہاں پہ فیصلے کریں گی اور انصاف کریں گی۔ ہاں، اب آگے دوسری بات یہ ہے کہ آئین کا اور قانون کے مطابق وہاں پہ انصاف ہوگا، فیصلے ہوں گے، کیا حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی؟ اس کی ہم دعا کر سکتے ہیں، اس کی اب تو امید بھی نہیں رہی ہے، اب ہم دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ 14 مئی کے انتخابات کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح ضمانتیں ہوتی ہیں اور دوبارہ جناب پکڑ لیا جاتا ہے، بہت سارے فیصلے ہیں حالیہ دنوں میں عدالتوں کے، ان کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ اور اب تو ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ ایک کیس کی سماعت کے دوران وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر، یہ میں آپ سمجھیں گے کہ شاید میں کوئی مذاق کر رہا ہوں، نہیں جی، یہ واقعی جو ہے وہ سچی خبر ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، یہ سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ خبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو جیو نے بھی رپورٹ کیا ہے، دیگر چینلز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، وہاں سے بھی آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں چیف جسٹس صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت میں اسے نہ پڑھیں، اپنے ذاتی مسائل پر مجھ سے ذاتی حیثیت میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میرے پاس آ جائیں، عدالت میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ جو ایک ایڈوکیٹ صاحب نے کہا عدالت کے اندر، اور اس کے بعد یہ ریمارکس دیے ہیں محترم چیف جسٹس صاحب نے۔ ہوا یہ کہ سماعت کے دوران اس کو وہاں سے صحافی بھی رپورٹ کر رہے ہیں، میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک وکیل صاحب نے کہا کہ جناب مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جو میری یہاں پہ پٹیشن لگی ہوئی ہے، مجھے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا تھا اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب میری پٹیشن جو ہے وہ میں واپس لے لوں، تو لہٰذا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں، آپ یہاں بات نہ کریں، صبر تحمل سے کام لیں، میرے آفس میں آ جائیں، اس وقت ہم مشکل حالات کا ہمیں سامنا ہے اور ہم سب کو جو ہے وہ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں جی، چیف جسٹس صاحب نے ادھر ریمارکس دیے کہ جناب آپ صبر و تحمل سے کام لیں، ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے، ہمیں صبر تحمل اور بردباری سے چلنا ہوگا، ہمیں موجودہ صورتحال سے نمٹنا سیکھنا ہوگا۔ مطلب کیا اس وقت ملک کے اندر آئین معطل ہے، ملک کے اندر قانون معطل ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنی عدالت میں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آیا، لیکن اس کو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور میڈیا بھی جناب یہ بتا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں صبر کریں، صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ تو مطلب پھر آئین، قانون، یہ ساری چیزیں کدھر گئیں؟ پر اینی وے آپ بھی صبر کریں، میں بھی صبر کر رہا ہوں، اور اس وقت جو لوگ ہیں ان کو بھی صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ معاشی جو حالت ہے اس کا بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس وقت کس نہج پہ پہنچ چکی ہے۔ اور آٹا، جی ہاں جی، اب میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے، آٹے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں آٹے کی فی کلو قیمت میں 6 روپے اضافہ ہو گیا ہے، اور اوورآل اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں گندم کی جو فی من قیمت ہے اس میں 4,500 روپے جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ 120 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ 120 روپے مہنگا ہونے کے بعد جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے وہ 2,500 روپے سے مہنگا ہو گیا۔ جی ہاں جی، 2,500 سے مہنگا ہو گیا ہے آٹے کا تھیلا 20 کلو والا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں کس نہج پہ ہیں، ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اور اس وقت پرائورٹی کیا ہے؟ پرائورٹی اس حکومت کی یہ ہے کہ ہم نے ایک شخص کو روکنا ہے، اس کی جماعت کو روکنا ہے، اور اس کو اگر ہم روک لیں گے تو شاید جو ہے ہم اگلے الیکشنز میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ لیکن اس وقت سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے وہ حکمراں ہوں، ملک کا سوچیں۔ دیکھیں ملک میں اگر کوئی پارٹی کمزور ہوگی، حکومت کمزور ہوگی، کوئی ادارہ کمزور ہوگا تو ملک کیسے مضبوط ہوگا؟ دیکھیں ملک مضبوط ہوتے ہیں جمہوری روایات سے، جمہوری پارٹیوں سے، آئین کے اندر جو اداروں کا کردار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اداروں کو مضبوط کرنا۔ اگر اپنے اداروں کو ہم ٹارگٹ کریں گے، اپنی عدلیہ کو ہم کمزور کریں گے، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم چڑھائی کریں گے، اپنی پارلیمنٹ کو ہم کمزور کریں گے، اپنے سیاستدانوں کو ہم غدار کہیں گے، تو کیا اس سے ملک مضبوط ہو جائے گا؟ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے نا۔ میری صحافت ہو جائے، کسی کی سیاست ہو جائے، کسی کا کچھ بھی چیز ہو جائے جو اس ملک کے اندر ہم کرتے ہیں،
کیا ملک کمزور ہونے سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ دیکھیں وقتی طور پہ سنسنی پھیلا کے ادھر سے خبر ادھر لگا کے یہ کر کے وہ کر کے ہم بہت کچھ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب بڑی بلے بلے ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اپنی سیاست چمکا سکتے ہیں، صحافت چمکا سکتے ہیں، وکالت چمکا سکتے ہیں، مطلب مختلف چیزیں جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہم نے اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ہم نے کیسا پاکستان دینا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، خدا را ہمیں لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا اور ہر کسی کو سوچنا پڑے گا، اور ذمہ داری تو انہی کی ہے جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، جو اس وقت اقتدار میں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سب لوگ سوچیں گے اور پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، 22 کروڑ عوام کے لیے کوئی بہتری نکالیں گے، اور پاکستان جو ہے ایک بہتر راہ کی طرف گامزن ہوگا، اور یہ جو مسلسل ایک بحرانی کیفیت ہے اس سے ہم نکلیں گے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.